دنیا چھوڑ کر دینداری کرنا تو ہے ہی بڑا آسان. جو بندہ دنیا چھوڑ دے جنگلوں میں چلا جائے اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں دین پہ چلنا. دین پہ چلنا مشکل اس کے لیے ہے جس نے معاشرے کے اندر بھی رہنا ہے, ساتھ دنیا داری بھی کرنی ہے, ساتھ جنت کی تیاری بھی کرنی ہے. اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ہے کہ میں اب دنیا کو بھی میں نے منہ دکھانا ہے اور رب ذوالجلال کو بھی منہ دکھانا ہے. شادی کا وقت آئے دنیا کہتی ہے خیر ہے شادی کا موقع ہے, تھوڑا سا ایک کنجر خانہ ہو جائے تو اچھا ہے, تھوڑا سا چلتا ہے خیر ہے اتنے کی خیر ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا چاہتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے حسنین کا نانا کیا چاہتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اور میرے آقا صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنگلوں میں جا کر 50-60 سال عبادت کرے اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک معاشرے کے اندر رہتا ہوا بندہ برائی کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے, اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ دنیا داری کے ساتھ کر رہا ہے, وہ معاشرے میں ساتھ رہ رہا ہے, وہ ساتھ اس کی شادی بھی ہوئی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, وہ کاروبار بھی کرتا ہے, وہ اپنی زندگی کو بسر بھی کرتا ہے, وہ اناج بھی کماتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ دینداری بھی کرتا ہے. وہ صرف دنیا داری نہیں کرتا, صرف دنیا داری کرے اور دین کو چھوڑ دے پھر اس کی شمار علامات ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, اللہ نے اس کی مثال کتے سے بھی زیادہ بدتر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو چھوڑو تب بھی بھونکتا ہے, اس کو پکڑو تب بھی بھونکتا ہے. فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. لیکن جو بندہ ساتھ دنیا داری بھی کرتا ہے, ساتھ دین داری بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو منع کر دیا, کہا یہ تمہارا ارادہ بالکل غلط ہے کہ تم دنیا چھوڑ دو گے پھر دینداری کرو گے, پھر تو یہ ہے ہی بڑا آسان کام. جب صرف دینداری کرو دنیا کو چھوڑو یہ تو بڑا آسان کام ہے, لیکن جب بندہ ساتھ دنیا داری بھی کرے ساتھ دین کو بھی لے کر چلے پھر اس کے ایمان کی استقامت کا پتہ چلتا ہے. آپ کو وہ حدیث آتی ہوگی میرے آقا جانتے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, تو پوری بستی میں سے وہ اکیلا عبادت کرتا تھا, باقی ساری بستی اس کی ساری بستی اللہ کی نافرمان تھی, اللہ کی حدوں کو توڑنے والی تھی. تو کیا ہوا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا, جاؤ جا کر اس بستی کو تباہ و برباد کر دو. فرشتے جب تباہ کرنے آئے تو دیکھا وہ ظاہر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. کہنے لگے اللہ یہ تیرا پاک بندہ ہے, تیرا نیک بندہ ہے, تیری عبادت کر رہا ہے, اس کا کیا کرنا ہے, باقی ساری بستی کو تو تباہ و برباد کرنا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اسے بھی ساتھ ہی تباہ کر دو. اللہ یہ تو تیرا فرما بردار ہے, یہ تو جو تو نے فرض کیا ان فرائض کو بجا لاتا ہے, جو تو نے واجب قرار دیا ان کو بھی بجا لاتا ہے, جو چیزیں تیری طرف سے لازم ہیں ان پہ عمل کرتا ہے, جو چیزیں لازم نہیں ان سے بچتا ہے, جن چیزوں سے تو منع کرتا ہے ان سے یہ ہمیشہ دور رہتا ہے. یا اللہ اس کو کیوں ساتھ تباہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سننا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اسے ساتھ تباہ اس لیے کرنا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے بستی والے میری حدوں کو توڑتے تھے, اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلتا تھا. پتہ چلا کہ اللہ کی حدوں کو کوئی توڑے تو بندے کا رنگ غصے سے لال ہو جائے, اللہ کو یہ بھی بڑا پیارا ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ میرے آقا کے باقاعدہ الفاظ ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ وہ آگے سے لڑتا نہیں تھا, یہ نہیں فرمایا وہ انہیں ٹوکتا نہیں تھا. کم از کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ اس کو غصہ تو آئے, اس کا چہرہ تو لال ہو, اس کی آنکھوں کے اندر ایک غصہ تو آئے, ایک حرارت تو آئے. اللہ نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ ہی نہیں بدلتا تھا, اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلتا تھا, اس لیے اسے بھی ساتھ ہی تباہ و برباد کر دو. تو بھائیو دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور دنیا کی طرف نہ دیکھنا کہ وہ بندہ فلاں کیا کر رہا ہے, تو یہ بھی دینداری نہیں ہے. ساتھ یہ بھی دیکھے فلاں بندہ گناہ کر رہا ہے. ایک بندہ خود ساری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے اور وہ کسی اور گناہگار کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ فلاں بندہ سرے عام گناہ کر رہا ہے, اس کو جا کر روکوں, اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو اس بندے کو ثواب حاصل ہوتا ہے جو خود صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اس سے زیادہ کوئی عبادت نفلی نہیں کرتا. لیکن جب بھی کوئی نشئی سرے عام نشہ بیچنے لگتا ہے وہ جا کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے, خبردار
یہ معاشرہ ہے، یہاں ہم نے رہنا ہے، اور تو سرے عام اللہ کی حدوں کو کیسے توڑ رہا ہے؟ ساری رات عبادت کرنے والے کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو سرے عام گناہ کرنے والے کو گردن سے دبوچ لینے والے کو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے بندے کو روک رہا ہے جس نے سرے عام اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، اس نے گردن سے پکڑ لیا، تو ایسا نہیں کر سکتا، اور یہ ہم سب پہ لازم ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، 20 افراد بیٹھے ہوئے ایک کشتی میں، سب کی اپنی اپنی جگہ ہے، آپ میں سے اکثر بیٹھے ہوں گے، میں بھی بیٹھا ہوں، تقریباً اتنی جگہ ہوتی ہے کشتی میں، اب اتنی جگہ میں بیٹھا ہوں، میری اپنی جگہ ہے، میں اس میں اگر سراغ کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں میری اپنی جگہ ہے، باقی مجھے سراغ کرنے دیں گے؟ وہ کہیں گے نا بھائی سراغ نہیں کرنا، تو سراغ کرے گا تو پانی آ جائے گا، پانی آ جائے تو سارے تباہ ہو جائیں گے۔ اب ایک کشتی کے اندر کوئی سراغ نہ کرنے دے کہ میاں تم سراغ کرو گے تو ہم سارے تمہارے ساتھ غرق ہو جائیں گے، تو معاشرے کے اندر کوئی سراغ کیسے کرنے دیتا ہے؟ معاشرے کے اندر کوئی برائی کا دروازہ کیسے کھولنے دیتا ہے؟ جب اس معاشرے کے اندر پتہ ہے کل کو میرے بچوں نے بھی پرورش پانی ہے، آج میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو پتہ ہے، پھر کیسے کوئی کسی کو برائی کا دروازہ کھولنے دیتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کسانوں کی لگے اپنی مرضی، انہیں اپنی قبر سے جانے کہ میں اپنی قبر سے جانے۔ بھائیو یہ کشتی کی مثال ہی لے لیں، جب آپ کے سامنے کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلی بات اس کو زور بازو سے روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو کم از کم زبان سے کہہ رہے ہیں۔ میں ویسے کہہ لیتا ہوں، بڑی عمر کا بھی بندہ ہو تو کوئی اگلا سال کوئی نہیں پھاڑتا، کہہ لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی کہا کریں جب آپ کے سامنے کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کو روکا کریں، آپ کے معاشرے کو گندا کر رہا ہے، اسی معاشرے کے اندر آپ کی اولاد بھی پرورش پائے گی، اس کو روکا کریں اس بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما طیبات احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال قرار دی ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں ان کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے۔